رول ہے وہ اس بابرکت مہینے میں مساجد کے اندر بیٹھے امام، خطیب اور مؤذن کا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے صدر پاکستان کی ریکمنڈیشن پہ جو 20 نکاتی اعلامیہ جس کو انڈورس کیا، مجھے اس حوالے سے، اس کے عمل درآمد کے حوالے سے اگرچہ کہ تحفظات ہیں، لیکن ان دی لارجر اسپرٹ علماء حضرات اور اس اعلامیے پہ دستخط کرنے والے وہ تمام مذہبی رہنما جنہوں نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے، مجھے ان کی قائدانہ صلاحیتوں پر اعتماد ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ علماء حضرات اور ان کے قائدین جنہوں نے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لیتے ہوئے اس اعلامیے کے اندر جو 20 نکاتی کمٹمنٹ اس قوم سے کی ہے، حکومت سے نہیں، یہ اس قوم سے کمٹمنٹ ہے کہ ہم مساجد کو کرونا کے پھیلاؤ کا ذریعہ نہیں بننے دیں گے۔ عوام کی نظریں میڈیا کی آنکھ کے ذریعے نہ صرف ان مذہبی رہنماؤں پر ہیں بلکہ دیہات، قصبے اور شہر کی سطح پہ ان تمام علماء کا کرونا سے بچاؤ اور حفاظتی تدابیر کے حوالے سے جو رول اور ذمہ داری ہے وہ انتہائی اہم ہو گئی ہے، کیونکہ حکومت نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں علماء، مشائخ اور مذہبی رہنماؤں کو کرونا سے بچاؤ اور حفاظتی تدابیر کے حوالے سے ایک ہراول دستے کے طور پہ چنا ہے، اور کل کے صدر پاکستان کے خط کی روشنی میں جس میں انہوں نے کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، میں امید کرتی ہوں کہ تمام لیڈرشپ جو ہر مسجد کو دیکھ رہی ہے، اس کی قیادت کر رہی ہے یا اوورآل سپروائز کر رہی ہے، وہ اپنے اپنے رول کو اور زیادہ مؤثر بنائیں، اور جہاں کہیں جان بوجھ کے نہیں، میں کہتی دانستہ غیر دانستہ کوئی کمی بیشی آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے تو اس کو فی الفور درست کیا جائے، اور منوعاً اس 20 نکاتی اعلامیے پہ عمل درآمد کو یقینی بنا کے قوم کے اندر جو اس وقت پریشانی ہے، اضطراب ہے، اور خصوصاً ڈاکٹر حضرات جو مسلسل اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی داررسی کی جائے اور ان کو یہ اپنے عمل سے ثابت کیا جائے کہ مساجد اللہ کا وہ گھر ہے جہاں ہم توبہ طائب استغفار کے ساتھ ساتھ اس وبا سے نجات اور چھٹکارے کے لیے دعاؤں کا سہارا لے کے پروردگار سے رجوع کر رہے ہیں، اور واحد وہی پروردگار کی آلمائٹی طاقت ہے جو اس وبا سے نجات دلانے کے لیے ہمارے لیے نجات دہندہ بن سکتی ہے۔ میں یہاں ڈاکٹر حضرات جو اس وقت جس بے چینی اور اضطراب کا اظہار کر رہے ہیں، ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے
ان سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں آپ پہ فخر ہے، آپ اس جنگ کے اندر ہمارے سب سے اہم سپاہی اور فوجی ہیں، اور کرونا کے خلاف جو جنگ ہے اور جہاد ہے، یہ سب سے پہلے ڈاکٹرز، طبی عملے اور پیرامیڈکس کی مدد سے ہی ہم نے لڑنی اور جیتنی ہے، اور آپ ہمارا وہ مؤثر ہتھیار ہو جس کو آسن انداز سے حکومت استعمال کرتے ہوئے اس مشکل محاذ پہ نبرد آزما ہے۔ ہمیں جہاں آپ کی جانوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ پیدا کرنا ہے۔ آپ کی کوارنٹین کے اندر، آئسولیشن وارڈز کے اندر، آئی سی یوز کے اندر، ایمرجنسیز کے اندر، جہاں جہاں بھی خدمات ہیں جو آپ سر انجام دے رہے ہیں، ہم اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہمیں آپ کی ریکمنڈیشنز جو ہیں صوبائی حکومتوں کی مدد سے اس کو کس طرح سے ہاسپٹلز کے اندر اور مختلف شہروں کے اندر پالیسی امپلیمنٹیشن کے طور پہ ہم لاگو کر سکتے ہیں، اس پہ تمام صوبائی حکومتیں اور متعلقہ ادارے جو ہیں اپنی اپنی سطح پہ کام کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت ٹریک، ٹریس، ٹیسٹ، کوارنٹین جو ہے وہ ایک ایسا جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا نظام ہے جس سے عوام کو خوف سے بچانا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم پورے ملک کو یکمشت لاک ڈاؤن کریں، ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہمارا نیشنل سیکیورٹی اپریٹس ہے اس کے ذریعے اور منسٹری انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ یقینی بنایا گیا ہے کہ ہم جو سسپیکٹڈ کیسز ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے، ٹریس کر کے ان کی ٹیسٹنگ کریں، اور جو پازیٹیو ہے اس کو کوارنٹائن کریں، تاکہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جب ہم اسپاٹ لوکیشن پہ جائیں گے اور کلسٹرز کے ذریعے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ سسپیکٹڈ کیسز زیادہ ہیں، اور اسی کلسٹر کو لاک ڈاؤن کیا جائے، اور باقی علاقہ، باقی شہر، باقی جو آپ کا محلہ یا قصبہ ہے یا صوبہ ہے اس کو اس اذیت سے بچایا جائے۔ تو یہ ایک سمارٹ لاک ڈاؤن سیالکوٹ اور باقی ملک کے حصوں میں تو لاگو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو آج آپ کے ذریعے باور کرانے کی ضرورت ہے میڈیا کے ذریعے، کہ ہمارے ڈاکٹرز جو ریزرویشن شو کر رہے تھے کہ فل لاک ڈاؤن کی طرف جائیں، آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا رمضان کا مہینہ ہمیشہ ایک تو سوشلائزیشن، مساجد اور خریداری کے حوالے سے باقی مہینوں میں سب سے زیادہ رش گین کرتا رہا ہے۔ آپ نے لوگوں کی زندگیوں کو تحفظ دینے کے لیے روزمرہ کے جو امور ہیں ان کی انجام دہی کے لیے کچھ ایس او پیز اور پرائورٹیز سیٹ کی ہیں۔ حکومت پاکستان وزیر اعظم کی قیادت میں ان ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے اپنا فرض سمجھ کے ادا کر رہی ہے،
کچھ ذمہ داریاں بحیثیت حکومت ہماری ہیں، لیکن کچھ فرائض بحیثیت شہری پاکستان کے عوام کے ہیں۔ حکومتیں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، لیکن شہری جو ہے انفارچونیٹلی ابھی تک اس حساس مسئلے کی نوعیت کو نہیں سمجھ سکے، اور بار بار اپیلیں کرنے کے باوجود سوشل ڈسٹینسنگ اور آئسولیشن میں جانے سے نہ صرف وہ گریزیں ہیں بلکہ ہچکچا رہے ہیں۔ ہمیں آپ کی جان اور اس کی حفاظت ہر حال میں یقینی بنانی ہے۔ خدا را احتیاط کریں، اپنے لیے بھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی۔ دوسرا جو بہت اہم ایشو ہے، میرے بعد کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب ایک اوورآل ڈویژنل گوجرانوالا کا نقشہ آپ کو پیش کریں گے، لیکن پاکستان کا اوورآل جو اس وقت لینڈسکیپ ہے، جس میں کل جو ہے انڈسٹریل ورکرز کے لیے جو وزیر اعظم پاکستان ریلیف پیکج دینا چاہ رہے ہیں، اس کے حد و حال واضح کر دیے گئے ہیں۔ کل وہ پیکج ای سی سی میں لایا جا رہا ہے، اور ای سی سی اس کی منظوری دے گی تو اس پیکج کو پھر کیبنٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے وہ کرونا کے متاثرین محنت کش مزدور جن کو فیکٹریاں بند ہونے کی وجہ سے، کارخانے بند ہونے کی وجہ سے، یا کاروباری مراکز کرونا کی وجہ سے جب بند کر دیے گئے تو وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، سب سے پہلے ہم ان کی روزگار کا تحفظ کریں کہ ان کے مالکان جو ہیں ان کو نوکریوں سے نہ نکالیں، اور اسی وقت یقینی بنایا جا سکتا ہے جب ہم ان مالکان کے حصے کا بوجھ حکومت اپنے کندھوں پہ لے۔ اس کے لیے جو میکنزم بنا ہے، اس کے اندر بجلی کے بلز اور دیگر ریلیف جو ان مالکان کو ہم دے رہے ہیں، وہ کل ای سی سی کے اندر منسٹر انڈسٹری جو ہے میڈیا کو تفصیل سے اپرائز کریں گے، لیکن اس پیکج کا مقصد انڈسٹری کے اندر کام کرنے والا محنت کش مزدور جو ہے اس کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اس کے روزگار کو تحفظ دینا ہے، اور اس وقت پریشانی کے مشکل کے لمحات میں اس کو سرپرستی دینا ہے۔ آج صبح ایک لیڈر آف دی اپوزیشن نے بیان داغا ہے، اس وقت کرونا سے جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، بار بار وزیر اعظم اس عزم کو دہرا رہے ہیں کہ کرونا کے ایشو پہ ہم نے سیاست نہیں کرنی، اور اس وبا سے ہم نے یکجہتی سے، قومی یکسوئی سے اور قومی ہم آہنگی سے نپٹنا ہے، لیکن بدقسمتی سے فراغت کا شکار لیڈر آف دی اپوزیشن جو سیاسی طور پہ بھی آئسولیشن کا شکار ہیں، اور ان حالات میں بھی وہ سیلف کوارنٹین ہوئے، سیاسی محاذ پہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی اپنی توپ سے بمبارمنٹ کرتے ہیں اور ایسا گولہ داغ دیتے ہیں جس کا ہدف اور نشانہ وزیر اعظم پاکستان کی ذات ہوتی ہے، تو ہمیں مجبوراً پھر ان کے اس جو الزام تراشی اور زبان تراشی ہوتی ہے اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے چینی اور آٹے کے حوالے سے ایک کمیشن تشکیل دیا، اس کمیشن کو ایک مینڈیٹ دیا، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا
کہ کوئی سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کے مشکلات، مسائل اور مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی سے نپٹنے کے لیے ایک لائحہ عمل بناتی ہے اور ایک ایسی حکمت عملی ترتیب دیتی ہے کہ یہ جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ اس ملک کے اندر جہاں اشیاء ضرورت جو ہے اس کی وافر مقدار موجود ہے اور زرعی اجناس میں خود کفیل ہوتے ہوئے اس ملک میں پیداوار موجود ہے، لیکن اس کے باوجود عوام تک وہ اشیاء مہنگے داموں کیوں پہنچتی ہیں، اس کو جانچنے کے لیے کمیشن بنتا ہے اور اس کمیشن کو 25 اپریل تک کی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے۔ اس کمیشن کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے تمام ذمہ دار ادارے، ان کے اراکین، اس کے ممبر بنائے جاتے ہیں، جس میں آپ کے کسی شخص کی نہیں، اداروں کی مدد لی جاتی ہے اور ہر ذمہ دار ادارے کا ایک ایک رکن جو ہے اس کمیشن کا حصہ بنتا ہے۔ جب وہ کمیشن پچھلے 3 سال کا ریکارڈ گنگالنے کے لیے نکلتا ہے اور فرینزک آڈٹ کرنے کے لیے متعلقہ ملز پہ دستک دیتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ کام جب آپ آڈٹ کراتے ہیں کسی ایک فرم کا تو وہ کئی ماہ لگتے ہیں۔ تو یہاں تو بہت ساری ملز ہیں، کارخانے ہیں، اور پھر اس کو فرینزک آڈٹ کرنا، اس کا انالیسس کرنا، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو دفاتر کے اندر آپ کو پتہ ہے ہیومن ریسورس میں کمی رہی، تو جو لیجیٹیمیٹ اس کمیشن کا اختیار ہے کہ اگر اس کو دیے ہوئے سیٹ ٹائم میں وہ کمیشن اپنا کام مکمل نہیں کرتا تو یہ قانونی طور پہ اس کمیشن کے اختیارات میں شامل ہے کہ وہ ٹائم ایکسٹینشن کی اپیل کرتا ہے۔ تو کل جو کمیشن نے اپیل کی ہے کہ ہمیں مزید 3 ہفتے کا وقت دیا جائے، چونکہ یہ کابینہ نے ان کو ٹائم ایلوکیٹ کیا تھا، ٹائم باؤنڈ کیا تھا، اور کل ان کی ریکویسٹ دوبارہ کابینہ میں ہی پیش کی جا رہی ہے۔ یہ استحقاق کیبنٹ کا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ انہوں نے ان کو یہ 3 ہفتے کا ٹائم ایکسٹینڈ کرنا ہے یا نہیں، لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن نے وزیر اعظم پاکستان کی ذات کو سیاسی طور پہ زندہ رہنے کے لیے الزام تراشیوں کا ٹارگٹ بنایا۔ وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ اس حکومت کو ابھی آئے 2 سال نہیں ہوئے، تو ہم ابھی پچھلے 10 سال میں جو سبسڈیز دی گئی ہیں، جس میں سب سے زیادہ شہباز شریف صاحب بینیفیشری آپ کا اپنا خاندان ہے، تو وزیر اعظم پاکستان تو اکراس دی بورڈ احتساب کی سوچ کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تو آپ اپنے خاندان کا احتساب کب کریں گے جس میں سب سے زیادہ بینیفیشری آپ کے اپنے بیٹے ہیں؟ اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں انوکھا مذاق ہوا کہ تایا نے بھتیجے کو اور باپ نے بیٹے کو سبسڈی دی ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان کا کوئی نہ بیٹا اس میں انوالو ہے، نہ کوئی بھائی انوالو ہے، اور نہ کوئی خاندان کا فرد انوالو ہے جس کو بچانے کے لیے انہیں اس کو ڈیلے کرنا ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی چیز انوالو ہے تو پاکستان کا قانون انوالو ہے، اور قانون کی حکمرانی جو ہے اسی کو یقینی بنانا ہے، اور انشاءاللہ اس قوم کے سامنے عمران خان اور ان کی حکومت سرخرو ہوگی، کیونکہ 3 سال کا جو آڈٹ کا مینڈیٹ اس کمیشن کو دیا گیا اس کے لیے یہ وقت ناکافی ہے، اور اگر وہ وقت بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی کو بھی انشور کریں
اور کوئی لیکونہ اور کوئی ایسی چیز نہ باقی رہے جس کی وجہ سے عوام